نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور باتیں کر کے شرماتے نہیں، اکڑتے، کہتے ہیں صحیح لکھا۔ میں اس وقت مجمع یہ محلہ ہے، عورتیں بھی سن رہی ہوں گی، ورنہ میں آپ کو بتاتا ان کے جملے کا مطلب کیا ہے۔ ان کو کبھی اکاڑوی سے واسطہ نہیں پڑا نا، یہ کیا جانے، انہوں نے صرف بے ادبی سیکھی، اللہ ان کو ادب کی توفیق دے، لیکن مجھے اور آپ کو احتیاط کرنی ہے، ان بے ادبوں سے کوئی تعلق رکھنا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے تقریباً ہمارے نبی پاک سے وفات پا چکے، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو نبی پاک کی کتنی شان ہو۔ اور فضائل نماز کتاب کسی کے پاس ہو، بستر لوٹا پارٹی کی جو فضائل ہوتی ہے، فضائل اعمال تبلیغی نصاب اگر لاؤ میں اس میں دکھاتا ہوں۔ حضرت ثابت بنانی کا واقعہ خود لکھا ہے ان کے بڑے نے، زکریا صاحب نے۔ حضرت ثابت بنانی صحابی نہیں ہے، تابعین میں آگے، تبع تابعین میں، بزرگوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کو دفنانے والے ایک شخص کا بیان کہ جب ہم دفنا چکے تو ایک اینٹ قبر میں گر گئی، میں نے قبر میں ہاتھ ڈال کے نکالنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ حضرت ثابت اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ تمہاری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مجھ پہ ناراض ہوتے ہیں تو مجھے کمیشن دیا کرو۔ تمہاری کتاب کا بھی نام لے رہا ہوں، تمہارے بڑے کا بھی جس نے لکھا۔ ان کی کتاب سے پتا چلا جب بچوں کی یہ شان ہے، غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہو۔ مگر بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، سمجھا دوں آپ کو مسئلہ۔ ماشاءاللہ خاصی تعداد میں یہ بتائے کبھی نماز جنازہ پڑھی؟ باقی جن کی آواز نہیں آئی وہ یہی کہیں گے ہم نے دوسری نہیں کبھی پڑھی تو جنازے کی کدھر سے پڑھیں گے؟ کیونکہ نمازی بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتے ہیں ٹھاٹ کے، موج آئی پڑھنی، نہیں آئی تو نہیں پڑھی، ٹھاٹ کے۔ کچھ ہوتے ہیں 8 کے، 8ویں دن جمعہ پڑھتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں 360 کے، سال کے بعد عید پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو ہے عید کی نماز ضرور پڑھنی ہے، جوڑا بنا کے رکھے، سارے سال اس نے مسجد دیکھی نہیں۔ 360 کے۔ کچھ ہوتے ہیں کاٹ کے، وہ مر گیا تو جنازہ پڑھ لی۔ پکے نمازی بننا چاہیے 5 وقتہ۔ نماز جنازہ میں جو مسئلہ آپ سے میں نے پوچھنا ہے اس وقت سمجھ لیں، آپ مجھے سوال کرنے والا اور 2 منٹ کے لیے آپ مفتی بن جائیں، مجھے جواب دیں۔ جنازہ پڑھتے ہوئے میت آگے ہے اور زندہ اونچی پیچھے، آپ مجھے جواب دیں، میت پیچھے رکھ دیں زندہ آگے تو نماز ہو جائے گی اونچی؟ فتویٰ بدلو گے تو نہیں؟ پکی بات ہے، وعدہ؟ یہ تو نہیں کہ ادھر کی ہوا چلے ادھر اور ادھر کی ہوا چلے ادھر۔ پہلے فتویٰ دیا کہ جو عورت کو ووٹ دے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر خود اس عورت کا بستہ اٹھا کے چل گئے۔ کہیں وہ والا فتویٰ تو نہیں ہے آپ کا؟ پکی بات ہے کہ اگر میت پیچھے زندہ آگے نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کی امامت ہوتی، امامت کن کی ہوتی ہے؟ زندوں کی۔ امامت کن کی ہوتی ہے؟ اگر پیچھے مردہ ہو تو امامت ہو سکتی نہیں۔ یہ آپ نے دیا فتویٰ، اب میں آپ کو ایک نماز دکھاتا ہوں تاکہ آپ اپنے فتوے کے مطابق، جو آپ نے فتویٰ دیا اس کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ معراج کی رات مسجد اقصی میں ابھی آپ سنیں گے نماز ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، پیچھے وہ کھڑے ہیں جو سارے نبی وفات پا چکے ہیں، وہ سارے پیچھے کھڑے جن کی وفات ہو چکی، جن کی اونچی وفات ہو چکی، اور ابھی آپ فتویٰ دے چکے ہیں مردوں کی امامت ہوتی۔
قائم و فتوے پر میرے نبی نے معراج میں نماز پڑھا کے بتا دیا مردوں کی امامت نہیں ہوتی، میں ان سب کا امام ہوں، تو جس کے مقتدی زندہ ہیں ان کا امام بھی زندہ ہے۔ اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ ہمارے عشق مصطفیٰ خدا کرے قبول ہو۔ اور لگانے والے بس سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، برزخی حیات نہیں، وہ تو سب کو حاصل ہے، برزخی حیات نہیں، جسمانی حقیقی دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ اگر کہو وہ مر گئے تو پھر گزرے سے بہتر کیسے ہوا؟ پتا چلا میرے نبی کی شان میں ہر لمحے اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ ان کے بارے میں کمی کا تصور بھی کیا جا سکتا؟ لوگوں نے اپنے جیسا سمجھا ہوا نا، یہ ہمارا جیسا معاملہ نہیں، ان جیسا کوئی بھی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور مسجد اقصیٰ پہنچے، براق وہاں باندھ دیا گیا، حضور اندر تشریف لے گئے، 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی اور رسول سب وہاں موجود، ان میں حضرت موسیٰ بھی موجود۔ ابھی حضور ان کو قبر میں نماز پڑھتا چھوڑ کے آئے ہیں، آگے گئے تو وہاں پھر حضور تو گئے تھے براق سے، وہ کون سی سواری سے آئے تھے؟ اور جو نماز پڑھ رہے تھے، اگر 2 رکعت والی نماز بھی ہو تو ابھی کھڑے ہوئے تھے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاطع کرنا، تو نماز پوری کی یا توڑ گئی؟ پہلے سے موجود، تو یہاں مخالفوں کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہونا چاہے تو ہو جاتا ہے۔ قبر خالی نہیں تھی، وہ قبر میں بھی تھے، مسجد اقصیٰ میں بھی تھے اور آسمان پر بھی تھے۔ سائنس نے یہ مسئلہ آسان کر دیا سمجھنا۔ ارے خبریں پڑھنے والا ایک شخص ایک کمرے میں بند بیٹھا ہے، مگر ہر ٹی وی سیٹ میں آپ اس کو دیکھ رہے ہو۔ جب مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس میں اب اعتراض ہو سکتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام نبیوں کی ملاقات ہوئی، صفیں بن گئیں، امامت کا مصلی خالی، سارے نبی موجود، حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت یوسف صدیق اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، سب موجود، مگر امامت کا مصلی خالی۔ جبریل نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، امام الانبیاء آپ ہیں، امام الانبیاء۔ اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے اور کہا سب سے اولا اعلیٰ۔ سنیو محبت سے، نبی کی شان ہے محبت سے، جو سنی ہے دل سے کہے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ نماز ہو رہی ہے، فرشتے دیکھ کے کہہ رہے ہیں ارے دیکھو کتنی پیاری نماز ہے، دیکھو کتنی اچھی جماعت ہے۔ انہی میں سے کہا کسی نے